باہر نہیں نکلے وہ لوگ، لیکن ہمارے صحابہ کرام صرف 50 سال کے اندر 3 بر اعظموں تک پھیل گئے ماشاءاللہ۔ اتنی ٹیکنالوجی نہ ہونے کے باوجود پیغام لے کے اس حد تک پہنچ گئے۔ اور آج فی الوقت کا مسئلہ یہ ہے، ٹرانسلیشن بائبل کا جو ٹرانسلیشن ہے 450 زبانوں میں بائبل کا ٹرانسلیشن عیسائی کر چکے ہیں۔ قرآن میں کا ٹرانسلیشن کتنے زبانوں میں؟ صرف 110 زبانوں۔ کیا ہمارے پاس زبان جاننے والے نہیں ہے؟ لیکن اس زبان کو جان کر کمانے میں مصروف ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں مصروف نہیں۔ اور جو بائبل کے الگ الگ پارے ہیں، ان پاروں کا جو ٹرانسلیشن ہوا 2500 زبانوں میں ہوا ہے۔ دکنی زبان الگ، لکھنوی زبان الگ، تمل ناڈو کی زبان الگ۔ تو اردو میں 3 قسم کی اردو ہے، تو 3 قسم کی اردو میں انہوں نے پاروں کا ترجمہ کیا۔ ہم کتنے بھی پیچھے ہیں۔ گاڈ چینل جو کہ مدراس کے اندر ایک چھوٹا سا کیبل تھا، آج 120 ملکوں میں وہ چینل پھیل چکا۔ جتنے 10 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب تو ابھی مسلمانوں کو ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی سوچنا بھی نہیں آتا، اور فی الوقت بھی ایسا کوئی مکمل بڑے پیمانے پر 120 ملکوں پر پابندی سے چلنے والا فی الوقت بھی نہیں ہے ابھی۔ الحمدللہ کچھ چینل شروع ہوئے، اللہ تعالیٰ اور آگے بڑھائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پیغام پہنچانے میں کس حد تک آگے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا ابراہیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، تو ایسے وقت پر صحابی نے آ کر کہا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان آنسوؤں کو رونے دو، بچہ مر چکا ہے۔ بچہ بیمار ہو جاتا تھا تو اب جاتے، بچہ تو مر ہی چکا، اور کتنی تکلیف والی بات ہوگی۔ بچے کے خاطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر کیا تکلیف آئے ہوگی، اس بچے کو کیا مصیبت آئے ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باپ ہونے کے خاطر کہا کہ دل غمگین ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، لیکن ہم وہی بات کہیں گے غم میں بھی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرے گی۔ ہم خوشی میں ایسی بات نہیں کہیں گے، غم میں ایسی بات نہیں کہیں گے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناراض کرے۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا موقع آتا ہے تو یہ تو سب سے زیادہ رلا دینے والا واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حالات بتا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو جانے کی طاقت نہیں ہے، کمزور ہو چکے ہیں، اور غشی کھا کھا کر اپنے بستر پر گر رہے ہیں، اور جیسے ہی ہوش آتا ہے تو پوچھتے کیا نماز کا ٹائم آ گیا، کیا نماز کا ٹائم آ گیا۔ آج ہٹے کٹے موجود ہے، رات بھر سینما اور فلمیں دیکھ کر سونے کے لیے تیار ہیں، پیٹ بھر کے کھانا کھا کر، اللہ کی نعمتیں کھا کر، پیٹ پھلا کر سونے کے لیے تیار ہے، فجر میں اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہٹے کٹے ہیں، سواریاں موجود ہیں، صحت اور تندرستی، مال اور دولت کی فراوانی موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر کے وہ اسٹیج میں کہ جہاں پر غشی کھا کر گر رہے ہیں، جیسے ہوش آتا ہے تو پوچھتے ہیں کیا نماز کا ٹائم ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں کیا میرے صحابہ کیا کر رہے ہیں، پھر غشی کھا رہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نبی اکرم کو ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں صحابہ اکرام صفوں کے لیے جمع ہو رہے، نماز کے لیے جمع ہو رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ذرا سا قریب کر دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں مسجد نبوی کا منظر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑکی سے پردہ اٹھاتے ہوئے آپ نے مسجد نبوی کے اندر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ صحابہ اکرام جمع ہو رہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غشی کھا جاتے ہیں۔ پھر جب ہوش آتا ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں کہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اتنے نرم دل کے ہیں، اکیلے میں قرآن پڑھتے ہیں تو رو پڑھتے ہیں، پتہ ہے کہ نماز مکمل ہوگی کہ بھی نہیں ہوگی۔ ہم کو تو رونا بھی نہیں آتا، ہم کو تو سوچنا بھی نہیں آتا، اپنے گناہ کتنے کر چکے ہیں، کتنے ہم نے گناہ کیے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں علم نہیں ہے، اور کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اس کے بعد سکون کی لائف گزار رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم بہت زیادہ مطمئن ہو چکے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے نفس پر جو مطمئن ہو جاتا ہے وہ منافق ہے، اور جس کو ہمیشہ فکر رہتی ہے وہ مومن۔ مطلب اتنا بھی زیادہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ مایوس ہو جائے، اتنا بھی زیادہ امید نہ لگائے کہ خوارجی فرقہ کہ گناہ پہ گناہ کرتے چلا۔ الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان خوف اور امید کے درمیان پیدا ہوتا ہے۔ جنت کی امید بھی ہونی چاہیے، جہنم کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ یہ دو چیزیں اگر بیلنس رہیں گی تو صحیح عمل پیدا ہو جائے گا۔ پھر اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا صحابہ اکرام جمع ہو چکے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے نماز قائم کر چکے ہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان صفوں کو آپ کے بغیر پڑھنے کی عادت نہیں ہے،
تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں، یہ میرا حکم ہے، کہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ نماز پڑھائے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا اور ہمت آتی ہے تو کچھ صحابہ اکرام کو کہتے ہیں کہ مجھے ہاتھوں کے نیچے سے ہاتھ دے کر صف میں پہنچا دیا جائے۔ جماعت بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہے، ہٹے کٹے ہو کر ہم تو نماز ہی کو غائب کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام جنگوں میں بھی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے، پانی نہیں ملا تو تیمم کر لیا کرتے تھے، زخمی اگر ہوتے تو تیمم کر لیا کرتے تھے، لیکن نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری مرحلے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی صف میں پہنچا جاتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عین اس وقت پر نماز بھی باندھ لیتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہہ کے رکعت بھی باندھ لیتے ہیں، تو اس وقت پر ابو بکر صدیق رضی اللہ محسوس ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، نماز میں سبحان اللہ کہہ کر پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے ہیں کہ آپ ہی کو نماز پڑھانے کے، آپ اشارہ کرتے ہاتھ سے۔ بہرحال نماز ختم ہوتی ہے، صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھ کر بڑے غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مرگ پر جہاں پر لیٹے ہوئے ہیں، ایسے وقت پر کہتے ہیں بلاؤ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو، جنہوں نے کلمہ پڑھا مکے کے اندر۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کافی بوڑھے ہو چکے تھے، ان کو آنا مشکل تھا۔ جب ان کو پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت قریب ہے اور وہ بلا رہے ہیں، تو وہ کمزوری کے باوجود کہا کہ جیسے جوان چل کے آتا اس طریقے سے چل کر آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری مرحلہ آ چکا ہے۔ جب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ پہنچتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یاد کرو اس وقت پر جبکہ مکے میں نے کہا تھا اے ابو ذر کہ جس وقت پر میں جاؤں گا تو تمہارا اور ہمارا دیدار ہوگا، وہ پیشن گوئی آج پوری ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوب روتے ہیں، اور اس وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند نصیحتیں کرتے ہیں، اور آخری وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعنت ہو ان یہودیوں پر اور نصرانیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کے جگہ کو انہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا۔ آج نعوذ باللہ امت مسلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت پر رو رو کر کی جانے والی نصیحتوں کو نظر انداز کر رہی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم خبروں کو سجدہ کر رہے ہیں تو اس میں برا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو ٹھکرا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت پر کہا الصلاۃ، نماز کی پابندی کیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں کہہ رہے ہیں وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اپنے ماتحت جو کچھ بھی ہو، تم اگر ادارے کے سردار ہو، گھر کے سردار ہو، بڑے ہو، جو کچھ بھی تمہارے نگرانی میں آتے ہیں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، عدل و انصاف کا معاملہ کرو، اور خواتین کے حقوق مت مارو۔ یہ تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم موقع جو سیرت کے واقعات میں ہمیں ملتے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، انسانیت کے پیغام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنسو بہائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میری گزارش یہ ہے کہ آج ضرور تہجد کا اہتمام کریں، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر اللہ خالیا، اکیلے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، ففاضت عینا، اور اس کے آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ تو وہ جگہ حاصل کرنا ہے، مغفرت حاصل کرنا ہے، اور استغفر اللہ کا کانسیپٹ بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں استغفر اللہ کا مطلب ایک ذمہ داری ہے، ذمہ داری سے بڑھ کر یہ ایک ہماری نیڈ ہے، جیسے کھانا پینا ایک نیڈ ہے، استغفر اللہ اور جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں ہماری نیڈ ہے۔ اور استغفر اللہ کا کانسیپٹ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ معاف کروانے کا ذریعہ ہے۔ گناہ تو معاف کروانے کا ذریعہ ہی ہے، ساتھ میں انعام کا بھی ذریعہ ہے۔ مان لیجیے آپ کسی سے جا کر معافی مانگتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں آپ مجھے معاف کر دو، تو آدمی معاف بھی کرتا الٹا انعام بھی دیتا، تو آپ کتنا خوش ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ کے اندر نہ صرف معافی ہے بلکہ انعام بھی ہے۔ سورہ نوح سورہ نمبر 71 71 کے آیت نمبر 12 اور 13 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم استغفر اللہ کہو گے رکی ہوئی بارش برس پڑے گی، جو بچے نہیں ہو رہے بچے ہونے لگیں گے، مال و دولت اگر نہیں آ رہی تو فراوانی ہو جائے گی، تمہارے لیے باغات ہوں گے، تمہارے لیے نہریں ہوں گی۔ یعنی جتنے بھی آج ہم رکاوٹوں کی باتیں کرتے ہیں، میرا مستقبل نہیں بن رہا ہے، میرا فیوچر نہیں بن رہا ہے، استغفر اللہ دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ کہیے تو زندگی اسموتھ ہو جائے گی۔ سورہ حج نمبر 11 کے آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں یمتعکم متاعا حسنا، اگر تم استغفر اللہ دن میں زیادہ کہو گے تو تمہاری زندگی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش و خرم کر دیں گے۔
کیونکہ ہم سے گناہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، چاہے ہم اس کو مانے یا نہ مانے، انجانے میں ہو رہے، بلکہ انسان کہتے ہیں غلطیوں والا، اگر غلطی نہ کرے گا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر ہو جائے گا۔ اور انبیاء کرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے بڑے غلطیوں سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے، کیونکہ وہ اتنے نیک ہوتے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مدد کر دی ہے۔ عام انسانوں کو چاہیے کہ ہم استغفر اللہ کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو نیک بنا دے، نرم بنا دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام کو ماننے والا بنا دے، تکبر اور کبر ہمارے دماغوں سے اور دلوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نکال دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اتارے ہوئے نظام کے مطابق اپنے زندگیوں کو ہم چلنے والے بن جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے زندگیوں کے اندر ایسا ہم کو بنا دے جس سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین وآخر دعوانا۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے بھائی اشرف رشید مدنی۔